دین کو ہر منفعت، ہر تعلق اور ہر چیز پر اہمیت دینی چاہیے، حتیٰ اپنی جان پر بھی دین کو اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے مسائل کافی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب عدالت کو کسی فتوے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ مدرسہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے پہلے حکم شرعی معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو یہ تو دین کی طرف رجوع نہیں ہے، یہ تو اپنی منفعت کا تحفظ ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر کام میں دین کو اہمیت دینا ہمارا فرض ہے۔ یعنی ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے دین سے پوچھیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب جب پھنس جائیں تو پھر فتاوے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی دین کی اہمیت نہیں ہے، آپ کی منفعت کی اہمیت ہے۔ اور یہی وہ خطرہ تھا جس کے متعلق سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ نے اپنی اس حدیث مبارک کی ابتدا میں فرمایا ہے کہ انی اخاف علیکم استخفافا بالدین، مجھے جو آپ پر خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین کو خفیف سمجھیں گے، دین کو اہمیت نہیں دیں گے۔ میں ایک اور حدیث مبارک عرض کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میں استخفاف دین کا معنی کیا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک حضرت صادق علیہ السلام سے ہے۔ اپنے ذہنوں کے سپرد کریں، معصوم کی ہر کلام شمع ہدایت ہوتی ہے، لیکن احادیث میں بھی کچھ ایسی احادیث ہوتی ہیں جو بہت بنیادی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو فرعی باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اب وہ اس زمانے کے تقاضے کے مطابق یا سائل کی ضرورت کے مطابق معصوم علیہ السلام نے جواب دیا۔ یہ آپ کو تکلیف تو ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی اس حدیث سے، آپ کو بھی ہوگی۔ حدیث مبارک یہ ہے کہ معاویہ ابن وہب کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نہ آیت الکذاب ان یخبرک خبر السماء والارض والمشرق والمغرب، کہ ایک جھوٹا شخص، کذاب عام جھوٹا نہیں، جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اسے کہا جاتا ہے کذاب۔ ایک جھوٹے شخص کی علامت یہ ہے کہ آپ اس سے زمین کی خبریں پوچھیں، آسمان کی باتیں کریں، مشرق کی باتیں کریں، مغرب کی باتیں کریں، فر علم حیات پہ اس سے گفتگو کروا لیں، ستاروں کے اور سیاروں کے فاصلے اس سے پوچھ لیں، ان کی سپیڈ پوچھ لیں، ان کے نمبر پوچھ لیں۔ ایسے جیسے پنجابی گالی دیتے ہوئے سوچتا نہیں ہے نا، وہ برائے لگائے گالیاں دیا جاتا ہے اور نئی سے نئی گالی نکالتا ہے، ایسے بریک لگائے بغیر آپ کو اطلاعات فراہم کرے گا۔ مشرق و مغرب، جاپان کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے، کتنی طاقت ہے، امریکہ کے پاس کتنی ہے، ماشاءاللہ۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے یا ان کے منصوبے سے ہو رہا ہے۔ اتنی دقیق اطلاعات۔ مجھے یاد ہے کہ
جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا تو کہتے تھے اس کے پاس ایسے ایسے بم ہے، بم سے پھر آگے بم نکلتا ہے، پھر اس سے بم نکلتا ہے، وہ تباہی بلا دیتے ہیں جناب. اندر بھی بندہ بیٹھا ہو تو وہ اس کے ذریعے سے پتہ کر لیتے ہیں کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے. معدود سے چند بندے تھے، 20 سال کوششیں کرنے کے بعد نہ وہ کوئی بندہ پکڑا گیا، نہ ان کے ہاتھوں سے مارا گیا. وہ ٹیکنالوجی ہے جی، لاکھ لعنت ہو ایسی ٹیکنالوجی پہ. 20 سال کھربوں ڈالر اڑ گئے اور ان میں سے نہ کوئی پکڑا گیا نہ کسی کو مار سکے. یہ خبریں دے دیں گے اتنے ٹینک ہیں. اب مجھے تو جہازوں کی انگلش چونکہ جانتا نہیں ہوں، جہازوں کی ایسی سی پیچیدہ قسمیں ہیں جی، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، یہ سب آپ کو فر بتا دیں گے. معصوم کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. ان آیت القباب بأن یخبرک خبر السماء والارض والمشرق والمغرب. جی بہت پڑھے لکھے ہیں، 50 ڈگریاں. آپ نے کہیں ڈاکٹر کے پاس اگر علاج کرانا جائے نا تو انہوں نے اپنے سرانے آئیں بائیں شائیں وہ بہت سی وہ اسناد جو ہے نا وہ شیشے کے پیچھے لگائی ہوتی ہیں. حالانکہ یہ کوئی سندوں والا کام نہیں ہے، کام ہے پریکٹیکل. تو پریکٹیکل ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ بندے مارے ہوں غلط دوائیں دے دے کے، ممکن ہے نا. اسی طرح یہ کہ اس کا کی اطلاعات، امریکہ یہ منصوبہ بناتا ہے ایسے فیل ہو جائے گا، جرمنی نے یہ بنا لیا. بھائی ان خبروں سے کیا فائدہ؟ ہم نے فرمایا زیادہ جھوٹ بولنے کی والے کی علامت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تو آپ کو خبریں دیتا ہے، مشرق و مغرب کی آپ کو خبریں دیتا ہے. فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ حَرَامِ اللَّهِ وَحَلَالِهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ. اسی سے پوچھو نا کہ اللہ کا حرام کیا ہے، اللہ کا حلال کیا ہے، تو پھر ٹائر پنچر، کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ ایسی ایک تعلیمی میدان لگا ہوا ہے. فلاں اسکول میں بچہ اس لیے پڑھانا ضروری ہے کہ وہ بڑا اسٹینڈرڈ ہے، اس کو بڑی اچھی ملازمت مل جاتی ہے، مہنگے سے مہنگے اسکول. حالانکہ جتنے بھی پرانے زمانے کے لوگ افیسر ہیں وہ ٹاٹوں والے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا، ٹاٹ ہوتے تھے اور مرشد زیادہ اس وقت کام کرتا تھا، بگڑے تگڑوں کا پیر ڈنڈا. جو جس کو نہیں آتا تھا سبق، ماشاءاللہ استاد کھلے دل سے براس نکالتے تھے اور لوگ ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے. یہ ایک فیشن بنا دیا گیا ہے. بس دین کی اہمیت کیا ہے؟ یہ دینداری کی اہمیت ہے کہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں، میں بہت بڑا سائنسدان ہوں، میں بہت بڑی وہ چیز ہوں، میں بہت بڑا مکینک ہوں. یہ دین کی اہمیت ہے. دین کی اہمیت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہو کہ کون سی چیز اللہ کی طرف سے حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے. وہ تو ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی. سالوں بعد بعض دفعہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فعل حرام کیا تھا اور اس کے اثرات ابھی باقی ہیں. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ جھوٹا ترین شخص ہے، بہت جھوٹ بولنے والا ہے، زمین و آسمان کی تو خبر رکھتا ہے، لیکن جس کا کل جا کے جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، وہاں اس کے متعلق بالکل گنگا ہے. ہوں گے، یہاں بھی ہوں گے، بہت سے لوگوں، پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، اتنی ڈگریاں، اتنے ان کے پاس سرٹیفکیٹ، یہاں فرسٹ آ گئے ہیں. یہ آپ کسی گھر میں جائیں تو اتنے وہ وہاں پڑے ہوتے ہیں نا انعام والے جو کپ ہیں بچپن کے، ایسے چھوٹے 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 وہ اوپر تک بھرے ہوئے ہیں. اور انہی صاحب سے پوچھیں کہ جناب یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا یہ پڑھنی ہے گھر میں بیٹھ کر، تو کہتے جی ہم قرآن تو نہیں پڑھے ہوئے. کمال ہو گئی.
اچھا نہیں پڑھی ہوئی تو اب پڑھ لو. کتنے بوڑھے ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا ہے؟ سیکھ لیا نا. یہ موبائل فون جو کمپیوٹر کا چھوٹا سا بچہ ہے، تو یہ بڑھاپے میں لوگوں نے نہیں سیکھ لیا چلانا. تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں دین کی کیا اہمیت ہے کہ کتاب الہی جو ہے وہ ہم دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. میں نے شاید آج سے 10-15 سال پہلے کہا تھا تو بڑی خوشی ہوئی کہ تقریباً 55 یا 50 سال کے وہ شخص تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا. میں نے باقاعدہ اپنی بیوی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے اور پورا قرآن پڑھا اور اب بھی پڑھتے ہیں. مجھے پیچھے ہمارا مدرسہ ہے، اس میں ایک شخص تھے جن کے ذریعے کمیٹی میں تھے، جن کو کام وغیرہ ذمہ لگایا جاتا تھا کہ نگرانی کریں. تو جب میں نے ان کو اس زمانے میں کہا تو شاید ان کی سن جو ہے وہ 70 سے کچھ اوپر ہوگا اور بالکل ان پڑھ. ایک جماعت بھی انہوں نے سکول میں نہیں دیکھی ہوئی تھی. میرے کہنے پر انہوں نے ایک ایک لفظ پڑھنا شروع کیا، ایک ایک لفظ. اب جس کو حروف تہجی کے نہیں پتا ہے وہ کس طرح پڑھے گا؟ 6 یا 8 مہینے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ اب میں قرآن کریم کے ایک پارہ پڑھ گیا ہوں. جب انہوں نے قرآن کریم پورا مکمل پڑھ لیا تو مجھے کہا کہ مجھے موٹے خط والا ایک قرآن کریم دے کے بھیجیں کیونکہ اب میں سارا کے سارا قرآن پڑھ گیا ہوں. پنجابی میں کہتے ہیں بھیڑیاں نیتی بہانے ڈھیر. یعنی بڑھاپے میں ہر کام ہو سکتا ہے. او جی میرا بڑا دل کرتا تھا نہیں پڑھا لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو بھائی پہلے تو آپ کو یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ آپ نے جوانی میں قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ یہ کوئی غلطی کی توجیہ ہے؟ کرکٹ کے سارے اصول آپ کو پتہ چل گئے، فٹ بال کے سارے اصول پتہ چل گئے. وہ کرکٹ جن زمانوں میں دیکھی جاتی تھی ٹی وی پہ، بوڑھے بوڑھے ان پڑھ وہ بھی فیصلہ کر رہے ہوتے تھے کہ یار وہ جو امپائر ہوتا ہے کون ہوتا ہے، اس نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں دیا، بال تو اس طرف جا رہی تھی، اس نے یہ کہہ دیا. بھائی یہ سب دقتیں آپ کے پاس آ گئیں. اور جب تک قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ آپ دین نہیں لیں گے، یہ نہیں کہنا فتوے لینے ہیں، یعنی اس سے دین فہمی آپ کی نہیں ہوگی. ایک حدیث مبارک ہے وہ سن لیں کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من دخل فی ھذا الدین بالرجال اخرجہ منہ الرجال. جو شخص بھی اس دین میں لوگوں کی وجہ سے داخل ہوتا ہے تو پھر لوگ ہی اس کو اس دین سے خارج کر دیتے ہیں. دیکھا دیکھی، ایک دیندار ہے، دوسرے نے دیکھا دیکھی اس نے بھی دینداری کا لبادہ اوڑھ لیا. قرآن کریم اور احادیث اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کر کے نہ اخلاقیات نہ احکام، فتاوی کے مطابق احکام چلنے ہیں، لیکن خود قرآن کریم کو دیکھا ہی نہیں ہے. اب سنی سنائی پہ آیا ہے دین میں تو پھر اسی سنی سنائی سے دین سے خارج بھی ہو جائے گا، کیونکہ آنے کا راستہ ہی اس کا ٹھیک نہیں تھا. بڑے صاحب نے فرما دیا کہ یہ کر لو، وہ ہو گئے. اب بڑے صاحب کا نظریہ تبدیل ہو گیا، انہوں نے فرمایا جی یہ کر لو، انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ جو لوگوں کی وجہ سے دین میں داخل ہوتا ہے لوگ اسے دین سے خارج کر دیتے ہیں. وَمَنْ دَخَلَ فِيهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ. اور جو کتاب و سنت کی رہنمائی میں دین میں داخل ہوتا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں. اس کے دین سے ہلنے جلنے سے پہلے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جل سکتے ہیں، یعنی وہ پھر مستقل دین کے ساتھ ہے.
یہ جو غرور و تکبر سے کہہ دیا جاتا ہے کہ میرے اتنے سال ہو گئے جی، میں نے یہ کیا وہ کیا، بس مذہب کے لیے مولوی کو بلا لیتے ہیں جنازے کے لیے اور الحمدللہ رب العالمین نکاح کے لیے، اور نکاح کے بھی بڑے شکوفے ہوتے ہیں، پھر وہ بھی لطیفے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ دین فہمی اور دینداری یہ کوئی مصیبت کا کام ہے۔ دین فہمی اور دینداری مصیبت کا کام نہیں ہے۔ وہ جو آپ زیارتوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ہی جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں، اسی طرح دین فہمی دینداری بھی وہ کسی کو انتخاب فرماتا ہے، تب کوئی جو ہے وہ دین کی پابندی شروع کرتا ہے یا دین سمجھنا شروع کرتا ہے۔ اگر وہاں جانے کے لیے اس طرف سے بلاوا آتا ہے تو جس کا دین ہے اس کی طرف سے کسی کو انتخاب کیا جاتا ہے، تو پھر دین فہمی کا شعور اس میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو ویسے ہی گپے لگائے جا رہا ہوں، حدیث مبارک پیش کر رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا استخلص اللہ عبدا الہمہ الدیانہ، کہ جب اللہ کسی بندے کو چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو پھر اس کو دینداری کا الہام کر دیتا ہے کہ اب تو دین سمجھنا شروع کر دے۔ میں پہلے بھی شاید ایک دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ جو غرور و تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے عرصے میں سب کچھ لے کے آ جاؤ کہ ہم نے تو اتنے عرصے میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، وقت گزر گیا ہے جی، آپ وصیت کر دیں گے بچے پڑھا دیں گے۔ یعنی یہ تکبر غرور کی بات نہیں ہے، یہ بدبختی کی بات ہے۔ کسی کو اس کا حاکم اپنے دربار میں بلائے تو آ کے ناز کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی دعوت آئی تھی جی، میں وزیر اعظم ہاؤس میں گیا ہوں۔ کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ تصویریں لگائی ہوتی ہیں بیٹھک میں کہ جناب یہ میں گیا تھا، ان کی دعوت نامہ بھی سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، پولیس کو بھی دکھاتے ہیں کہ مجھے معمولی نہ سمجھنا، یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ساتھ میں ہوں، یہ ان کا دعوت نامہ بھی ہے۔ تو پھر مجھے تو بہت شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ایک حاکم جس کی حکومت چند منٹ کا بھی کسی کو نہیں پتا، ابھی کچھ ہو جو موجودہ حکمران ہے وہ جیل کے اندر، کوئی اور اس جگہ بیٹھا ہوگا، مہینوں یا سالوں کی بات ہی نہیں ہے، بالکل زندگی کی طرح۔ اب بول رہا ہوں اگلی لمحے کا نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ وہ جب بلائے تصویریں بھی کھینچنی ہیں، بچوں کو بھی دکھانی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک دن میرے بچے نے دیکھا میرے دادی کی تصویر جو ہے وہ پتنی بہت بڑا کوئی برطانیہ کا افیسر تھا، اس کے ساتھ تھا، تصویر میری بنی ہوئی تھی۔ یہ بڑی فخر کی بات ہو گئی نا، بچے بھی سمجھے کہ ہمارے بڑے تعلقات تھے۔ اور جو اس کائنات کی مقتدر ترین ذات ہے، وہ جب دعوت دیتا ہے کہ میرے گھر میں آؤ، وہ دعوت ہم سنتے ہیں اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ یہاں میں نے سنا ہے کہ نماز کے دوران دیگوں کے آوازیں چل رہی ہیں، پلیٹوں کی آوازیں چل رہی ہیں، اور یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آذان جو سن لے مسجد میں ہو اور مسجد سے نکل جائے، مجبوری کوئی نہ ہو، تو وہ شریعت نے فرمایا ہے کہ منافق شخص ہے۔ یہ آذان جو ہے یہ آپ نے صرف کلمات سنے ہوئے ہیں، یہ اس بے نیاز خالق مالک جس کی عدالت میں سب نے پیش ہونا ہے، اس کی طرف سے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ میری بارگاہ میں آ کے حاضری لگواؤ۔
کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا کہ وہ بلایا جا رہا ہے اور ہم بے پرواہی سے ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں. تو پھر اگر شریعت کے مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم دنیاوی طور پہ ہی اس مسئلے کو لیتے ہیں. ایک ایسا حاکم جس کی بارگاہ ہمیں پیش ہونا ہے, ہر روز ہمیں 5 مرتبہ وہ دعوت دے اور ہم اس کی پکار کو اہمیت نہ دیں, اور پھر ایک دن اس کے سامنے جا کے پیش ہونا ہو, اپنی باتوں کا جواب دینا ہو. پنجابی نے یہ فرمایا کہ کھلے کتنے پوسن, کتنے کھلے پڑیں گے؟ پنجابی آتے ہیں منہ چاہ کے بھج وگیا. تو جب میں بلاتا رہا ہوں اس وقت تو آپ کے کان تک آواز ہی نہیں پہنچی. بس دینداری یہ کوئی کمزور پہلو نہیں ہے, دین فہمی کوئی عیب کی بات نہیں ہے. وہ فیشن پرست بہت سے یہ کر رہے تھے, اسے رہنے دے, یہ تو مذہب کا زیادہ شادائی ہے. تو یعنی وہ ایک ایسی حقارت اور جملے بول رہے ہوتے ہیں کہ اس بیچارے نے کوئی جرم کیا ہوا ہے, اس پہ دفعہ نمبر 302 لگی ہوئی ہے. یہاں آپ کو یہ دفعہ 223 محسوس ہو رہی ہے. بے نیاز کی عدالت میں جب پیش ہوگے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حقارت کے اظہار کا وہاں حشر کیا ہوتا ہے. استخفاف فی الدین یہ اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے, سب سے بڑا بنیادی گناہ ہے. اگر ہم دین کو اہمیت دینا شروع کر دیں تو بہت سے اختلافات, بہت سی کھچاتانیاں, بہت سے لین دین مسئلہ حل ہو جائے. لیکن ہم نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ شریعت سے کبھی پوچھنا ہی نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی اجازت ہے بھی یا نہیں ہے. میں وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے, ایک بات عرض کر کے, دین کا محور 2 چیزیں ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا شیئان ملاک الدین, الصدق والیقین, سچائی اور یقین, یہ 2 دین کے محور ہیں. ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو دین کا سہارا ختم ہو جائے گا. وہ جو بات آپ کے لیے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ جی میرے 2-3 بچے ہو گئے ہیں اور اب پتہ نہیں ہے کہ نکاح ہوا بھی نہیں. کوئی اس نے لمبا چوڑا قصہ سنایا جس سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ ان صاحب کا اس سے نکاح کرنا حرام تھا. سارا قصہ نہیں سنا تھا. اب میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہے, تو اب بچے ہو گئے, اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا جی یہ تو نکاح کرنے سے پہلے پوچھنا تھا, اب بچے ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں جی آپ کو معاشرے کو پتہ چل جائے گا تو یہ بڑی بے عزتی ہوگی. میں نے کہا ہاں جی یہ پسندیدہ گانے لگوانے کے لیے جب ریڈیو پہ گانے چلتے تھے تو ریڈیو کا ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے, وہ چل رہے ہوتے ہیں نا پروگرام, تو کہا جاتی ہے کہ فلاں گانا لگا دی. تو آپ کے نزدیک دین اتنا بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ کسی ایک ایسے مولوی کا نمبر آپ کے پاس ہو کہ جب آپ کو مسئلہ درپیش ہو اس سے مسئلہ دریافت کر سکیں. اب 3-4 بچے ہو گئے ہیں تو آپ کے لیے وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے چونکہ شرعاً آپ پہ حرام تھی. تو اب میں کیا کروں جی, میں تو اندر 3 مہینے سے بیٹھا ہوا. میں نے کہا جی اندر بیٹھیں یا باہر, اب اس کا ہو کچھ نہیں سکتا جی, کوئی کتاب دیکھے نا. میں نے کہا جی کتاب دیکھی جاتی ہے مسئلہ بتانے کے لیے, حق کو تبدیل کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے, اب اس میں نے دیکھنا کیا, اوپر نیچے کچھ کریں. میں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا. اور اب سے وہ عورت جب آپ کو علم ہو گیا ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا لنک نہیں ہو سکتا جو اپنی زوجہ کے ساتھ ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے اس کام کے لیے حرام ہے. تو میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ خدا را صحت کے مسائل کو اہمیت دیتے ہو,
اپنے معاشرتی مسائل کو اہمیت دیتے ہو، خدا را دین سمجھنے کو بھی اہمیت دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب آپ کو پتہ چلے تو اس وقت معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہوں۔ بر وقت بنیادی فریضہ ہے کہ جو کام بھی میں کرنا چاہتا ہوں پہلے دین کی طرف رجوع کروں کہ وہ کام کرنے کی مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے، اور اگر کرنے کی ہے تو کن شرائط کے تحت ہے، وہ شرائط مجھ میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے ہم دین کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ جو شخص تجارت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تجارت کے مسائل پہلے سیکھے شرعاً، پھر جا کے تجارت شروع کرے، ورنہ اس کے بہت سے معاملات باطل ہو جائیں گے اور بہت سے معاملات میں سود لازم آ جائے گا۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے کہ